بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ نے مکہ مکرمہ کی چاروں جانب ایک حد رکھی ہے، ایک بارڈر رکھا ہے انسین، جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس بارڈر سے باہر رہتا ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اس بارڈر کو کراس کرے گا، جس کو ہم میقات کہتے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حالت احرام میں داخل ہوگا۔ اس کے لیے عمرہ یا حج کا احرام باندھنا لازم ہوگا۔ اگر اس نے احرام نہیں باندھا اور بغیر احرام کے اس میقات کو کراس کر دیا تو شریعہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ یا تو وہ واپس جا کر کے اس میقات تک پہنچے، کسی بھی چاروں جانب میں سے کسی بھی میقات پر چلا جائے اور وہاں سے عمرہ یا حج کا احرام باندھے گا، اور اگر عمرہ یا حج کا احرام نہیں باندھے گا تو اس کے اوپر میقات پر سے گزرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم طائف جائیں تو واپسی پہ کیا عمرہ لازم ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ طائف جو ہے وہ میقات کی حدود سے باہر ہے۔ تو جو شخص یہاں سے عمرہ کے لیے گیا ہے، یا وہ میقات سے باہر رہتا ہے اور عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہے، یا وہ باہر سے میقات کی حدود سے باہر ہی سے طائف پہنچ جاتا ہے اور پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا وہ آیا تھا یہاں پہ مکہ مکرمہ میں اور پھر عمرہ کے لیے پھر وہ طائف زیارات کے لیے گیا، تو جب وہ واپس مکہ مکرمہ داخل ہوگا تو داخل ہونے سے پہلے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عمرہ یا حج کا احرام باندھے۔ اگر حج کا سیزن ہوگا تو وہ حج کا احرام باندھ لے گا، اور اگر عمرہ کا سیزن ہوگا، اگر حج کا سیزن نہیں ہوگا اور عمرہ کے دن چل رہے ہوں گے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عمرہ کا احرام باندھ کر کے میقات کی حدود کو کراس کرے گا۔ اگر اس نے عمرہ کا احرام نہیں باندھا تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ دم سے مراد کیا ہے؟ اس نے ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اور وہ جانور وہیں حدود حرم میں قربان کرنا ہے۔ بہت سارے دوست یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دم ہم نے اپنے علاقے میں دینا ہوگا، وہ قربانی اپنے علاقے میں بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کرنی ہوگی وہ قربانی حدود حرم میں ہی کرنی ہوگی، جس کو ہم دم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔